السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں ان غلطیوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے، وَإِن اس طرح سے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں طا ہے، اور طا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس طا کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے، اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کے اندر قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، اور اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ من قبل، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، اس لیے کہ اس نون کے بعد میں قاف ہے، اور قاف بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اور با کے اندر قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں بھی آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے، قاب اس طرح سے۔ ان تمسوہن، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، وقد فرغتم، اس قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے اور ضاد کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر آیت کی ہے، آیت نہیں ہے تو پھر پیچھے سے لٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَرِيضَةً، ضاد کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے، اور اس تنوین کے اندر اخفا بھی کریں گے، اس لیے کہ تنوین کے بعد میں اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر بھی اخفا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے فا آ رہا ہے اخفا کے حرفوں میں سے تنوین کے بعد میں، تو اب یہاں بھی اخفا کریں گے، فریضۃ، اس طرح سے، اور اس صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی آیت نہیں ہے تو یہاں بھی پیچھے سے لٹائیں گے۔ ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، الا ان يعفون، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 1 سے 3 الف کے برابر کا مطلب ہے 1 سے 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ این کے نون کے اندر بھی غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں، یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ عقدۃ النکاح، قاف کے اندر قلقلہ کریں گے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، اور یہ چھوٹا مد ہے تو اس کو بھی 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان تمام قاعدوں کی تفصیل میں نے آپ کو پیچھے بتا دی ہے، اب صرف یاد دلانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اقرب، قاف کے اندر یہاں بھی قلقلہ کریں گے، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس نون کے اندر اخفا کریں گے اور اس ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، صاد کو یہاں بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 237 بھی مکمل ہو چکی ہے۔ آئیے ایک بار پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.